سرزمین سمندری شیخ سے تشریف لے آنے والی عظیم شخصیت، مجاہد اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، جان اہل سنت، پہچان اہل سنت، نازش اہل سنت، حضرت علامہ مولانا حامد سرفراز رضوی صاحب اور سمندری اپنے بیانات اصلاح و مستفید فرماؤں کے حضرت استقبال کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، عظمت مصطفیٰ، عظمت اولیاء، حضور قبلہ عالم، حسن حضور قبلہ عالم، گلشن حضور قبلہ عالم، علماء اہل سنت۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی افضل خلق اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سید عالم، شفیع اعظم، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے والوں کو مجدائے جاں فضا سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، تم جہاں کہیں بھی درود شریف پڑھو تمہارا درود ہماری بارگاہ تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، نبی مکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، پچھلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، اس کی ساتھ آواز کر دیجیے گا، ایک بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ اس بادشاہ کے محل میں ایک جادوگر تھا، جادوگر بوڑھا ہو گیا۔ اس نے بادشاہ سے کہا، ایک دفعہ ذہن پھر ملا لیجئے کہ میں آپ کو صحیح مسلم شریف سے مفہوماً حدیث پاک سنا رہا ہوں، یہ ذہن نشین کر لیجیے گا۔ جادوگر نے بادشاہ سے کہا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، روز روز مجھ سے آیا نہیں جاتا، سمجھدار کوئی لڑکا میرے پاس بھیج دیا کرو، وہ مجھ سے جادو کا علم سیکھ لے تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی تیرے محل کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ بادشاہ نے ایک ہونہار، زیرک، سمجھدار، ذی شعور لڑکے کا انتخاب کیا۔ وہ لڑکا روز اس جادوگر کے ہاں جاتا اور جادو سے ریلیٹڈ جتنی بھی معلومات اور طریقہ کار تھا اس کو سیکھتا۔ یہ جو روز کی آواجاوی تھی، اس روٹ کے درمیان میں اسے ایک اور بابا بھی ملتا تھا، اور آج کے جدید اور صاف اور سیدھے لفظوں میں کہوں تو اس لڑکے کو روز رستے میں ایک اللہ کا ولی ملتا تھا، راہب تھا، عقیدہ توحید پر قائم تھا، کفر و شرک سے پاک تھا۔ اللہ والوں میں ایک کشش ہوتی ہے۔ مولانا روم علیہ رحمت نے فرمایا ہے کہ کستوری کو شور ڈالنے کی ضرورت نہیں کہ میں کستوری ہوں، بلکہ سونگھنے والے کہا کرتے ہیں کہ کہیں سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ سمجھا رہے آپ؟ وہ گاہے گاہے بابے کے پاس بیٹھ جاتا، لیکن فرق بڑا تھا۔ اور میں حضرت گرامی قدر والا جاں پیر طریقت سید ذیشان المجتبیٰ شاہ صاحب قبلہ دامہ اقبالہ کی نظر ایک سطر کرنے لگا ہوں۔ فرق یہ تھا
کہ جہاں وہ جادو سیکھنے جاتا تھا وہاں سیدھی سیدھی بات ہوتی تھی کہ یہ بادشاہ خدا ہے، یہی معبود ہے، اسی کی پوجا پاٹ ہوگی۔ لیکن جس بابے کے پاس بیٹھتا تھا وہ کسی ان دیکھے کی بات کرتا تھا جو سامنے نہیں ہے۔ وہ کہتا تھا یار خدا ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی خالق ہے، اس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے۔ گرامی حضرات، سادہ سی بات ہے، میں آپ کے سامنے بیٹھا گفتگو کر رہا ہوں، اس کی بجائے اگر موبائل پر میں گفتگو کر رہا ہوتا، یعنی یہاں کوئی ایک موبائل لگا دیتا، میں گھر بیٹھا تقریر کر رہا ہوتا تو بڑا فرق تھا۔ کہاں سامنے تخت پر بیٹھا بادشاہ اور کہاں ہم دیکھے خدا کی بات۔ لیکن بابے کی باتوں میں چاشنی بڑی تھی، لذت بڑی تھی، سرور بڑا تھا۔ لڑکے کا دل گاہے گاہے کھنچ جاتا تھا کہ یہ جو بابا باتیں کرتا ہے یہ ٹھیک ہے۔ لیکن جادو میں کیا تھا کہ ہتھیلی پہ سرسوں جمانے والی بات تھی، وہ ساری سوچیں پھر بگڑ جاتی۔ المختصر، ایک دن وہ لڑکا حسب معمول گھر سے جادو سیکھنے نکلا تو راستے میں روڈ بلاک تھا، ازدحام تھا، بھیڑ تھی۔ اس نے پوچھا کیا بات ہے، سارے لوگ رکے کیوں ہوئے ہیں؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ ایک بہت بڑی بلا سامنے کھڑی ہے، ڈرتا ہوا کوئی آگے نہیں جا رہا اور کسی میں پاور نہیں کہ اس بلا کو راہ سے ہٹا دے، اس لیے سارے ڈرے سہمے یہاں کھڑے ہیں۔ اب میں پنجابی میں جملہ کہنے لگا ہوں تاکہ آپ کو عربی میں سبحان اللہ کہنے میں سہولت رہے۔ لڑکے نے کہا کہ وانڈ کرندہ ویلا آ گیا۔ اچھا سبحان اللہ عربی میں ایسے ہی کہتے ہیں جس طرح دو تین بندوں نے کہی۔ مطلب میں آپ ٹیپ پر تقریر نہیں سن رہے، زندہ زندہ لوگوں کی طرح سن، سمجھا نہیں؟ اس نے کہا کہ وانڈ کرن کا ٹائم آ گیا۔ فرق یہ جانچنے کا کہ درست کون ہے غلط کون ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک اٹھایا پتھر، اور پتھر اٹھا کے اس نے دل میں کہا جیو بابے کا رب ہے نا صحیح، میں آج مان دوں گا، پر اس شرط پر کہ اگر وہ حق پر ہے تو میں پتھر مارنے لگا ہوں بلا کو۔ اگر بلا اس پتھر سے ڈھیر ہو گئی، رستہ کھل گیا، تو میں بھی مان جاؤں گا کہ بابا جس رب کی بات بتاتا ہے چاہے نظر نہیں آتا پر میں بھی اس کو خدا مان لوں گا، میں بھی خدا۔ یہ کہہ کر اس نے، اب غور کرنا، کوئی اس نے چلا وظیفہ نفل تسبیح ورد وظیفے کچھ نہیں پڑھا، صرف نیت کی کہ اگر وہ بابا جس رب کی باتیں بتاتا ہے وہ حق ہے تو بس پتھر سے ڈھیر ہو جائے۔ اس نے یہ کہہ کہ پتھر مارا بلا کو، بلا ڈھیر ہو گئی، رستہ کھل گیا، ادھر لوگوں کا رستہ کھل گیا، ادھر اس نوجوان کے دل کا رستہ کھل گیا۔ راہ توحید پر چلنے کی راہ ہموار ہو گئی، ان دیکھے خدا پہ یقین مضبوط ہو گیا۔ چنانچہ آج وہ پھر بابے کے پاس آیا، پر پہلے جیسے انداز کے ساتھ نہیں، اس نے عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ گرامی حضرات، اس نے آ کر بابے کو کہا کہ جناب آج اینج ہے۔ اس اللہ والے درویش نے کہا بیٹا پکے رہنا، سبحان اللہ، ابھی بہت کچھ دیکھو گے، اور جب تمہاری شہرت ہونے لگ جائے تو میرا نام نہ کسی کو بتانا۔ دور خطرناک تھا، بادشاہ خود خدائی کا دعوے دار تھا، تو نام بتانا سیدھی سی بات ہے کہ پھانسی پر جھولنے کی بات ہے۔ اب دو جملے کہنے لگا ہوں، حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے
رسمی طور پہ آپ سے سبحان اللہ نہیں کہلوانا چاہوں گا، صرف ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ غور سے یہ 2 جملے سنیے گا۔ آہستہ آہستہ اس نوجوان مرد صالح میں یہ کمال پیدا ہو گیا کہ وہ اندھوں کو آنکھیں دینے لگ گیا اور کوڑیوں کو شفا دینے لگ گیا۔ اور کیا اندھوں کو کوڑیوں کو شہرت ہو گئی کہ وہ نوجوان ابھی اس عروج پر پہنچا کھڑا ہے کہ ایسا نابینا جس کو بڑے بڑے معالجین لا علاج قرار دیتے ہیں، وہ ایک پھونکا مارتا ہے، اندھا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ حضور گنج بخش فیض عالم کے شہر میں آنے والوں، یہ ولیوں کی کرامتیں نئی نہیں ہیں، یہ دوستیوں کا فیض بڑا پرانا ہے۔ کاش کہ میں آپ کو رات 2 بجے یہ جملہ سمجھا سکتا۔ دوستیوں کا فیض بڑا پرانا ہے۔ شہرت ہو گئی، کوڑی کے ہاتھ لگاتا ہے، کوڑی ٹھیک ہو جاتا ہے، بھوک مانتا ہے، اندھا بینا ہو جاتا ہے۔ اسے اس نے اتفاق کہیے کہ کیا بادشاہ کا ایک خاص وزیر اندھا ہو گیا، وزیر ہونے کے اعتبار سے جتنا پیسہ جھونک سکتا تھا طبیبوں پر معالجوں پر جھونک دیا، لیکن اس کی بینائی بحال نہ ہوئی۔ اس کو بھی کسی نے کہا کہ اس اللہ علیہ کو ٹور دو۔ اچھا جی، اس دیر تو لے کے آج تکر کے آج تو لے کے قیامت والے دن تک بولی ایک ہی رہی کہ ایک ہی رہنی ہے، کسی اللہ علیہ کو ٹور جاؤ۔ بولیے قیامت والے دن بھی یہی ہونی ہے نا کہ سارے حدیث بخاری میں سب لوگوں نے اکٹھے ہو کر کہنا ہے آج اللہ بڑے جلال میں ہے، عمل ساڑھے چنگے کوئی نہیں، کوئی اللہ والا لگتا۔ اس نے بھی یہی وزیر نے کپڑے لتے سے موتی جواہرات سے تھال بھرے اور بھر کر اس نوجوان کے پاس آ گیا۔ مجھے پتا چلا ہے کہ تم آنکھیں ٹھیک کر دیتے ہو، میں اپنے ساتھ ڈھیر سارا مال و زر لے کر آیا ہوں، میری آنکھیں ٹھیک کر دو، ٹھیک کر دو۔ یہ تمہیں سونا بھی دیں گے، چاندی بھی دیں گے، کپڑے بھی دیں گے۔ آپ سارے ارباب طریقت جمع ہیں، لیکن یہ جملہ محفوظ رہ جائے اس لیے شاہ صاحب کی نظر کرنا ہوں، آپ تک بھی پہنچ جائے کہ مجھے بھی سبحان اللہ کہہ کے جواب دے دیجیے گا۔ اللہ کے ولیوں کی یہ بولی بھی ایک جیسی ہی رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ سننا وہ بولی کیا ہے؟ اس نے کہا ہر شے دے دوں گا، میری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ اس مرد صالح نے کہا میں کون ہوتا ہوں ٹھیک کرنے والا، یہ تو میرا پروردگار ہی مہربانی فرماتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت مصطفیٰ، عظمت اولیاء، شہد شاہ مراڑہ شریف۔ ولیوں کی بولی یہ ہے، میں کون ہوں؟ حضور فرید الحق الدین سرکار گنج شہر قدس سرہ العزیز، وہ کیا کہتے ہیں؟ کالا مینڈا اندر تے کالا مینڈا بھیس، میں گناہی بھریا کہ لوگ کہن درویش۔ ولیوں نے ہمیشہ بولی یہی بولی ہے، میں کون ہوتا ہوں؟ میں تو گناہگار بندہ۔ ولی میں اور شعبداگر میں فرق جانی ہے۔ حضور گنج بخش نے جب لاہور کی دھرتی کو رشک جنت بنایا تو جادوگر آ کے مقابلے میں کہہ رہا تھا بابا علاقہ چھوڑ دو، نہیں تو ہم یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور پھونکے ماری دادا صاحب پہ جندر مندر پڑھ کے آگ کے گولے دکھائے، ہوا میں اڑ کے دکھایا۔
تو فیض عالم نے مسکرا کے جھکی ہوئی نظر کو اٹھایا. یہ جھکی نظروں والے بھی جب نظر اٹھاتے ہیں کمال ہی کر دیتے ہیں. جھکی نظروں والے جب نظر اٹھاتے ہیں. فیض عالم نے نگاہ کو اٹھایا اور مسکرائے. فرمایا اس روکے بھی کچھ ہے. اس نے کہا ساری زندگی کی محنت کمائی چلے جوتشی پن ہر شہر کا اینڈ یہ ہے. تو مسکرا کے حسنی حسینی سید نے فرمایا یہ کام تو اس فقیر کے جوتے بھی کر لیں. جس کام کے لیے تم نے زندگی جھونک دی کشٹ میں یہ کام اس فقیر کے جوڑے بھی کر لیتے ہیں. اتنا فرمانا تھا نالین ہوا میں اڑی جوگی کے سر میں پڑی. ولی جو ہوتا ہے نا کاش کے ہم ولیوں کو پڑھے. ولی یہ چاہتا ہے توجہ رکھیے گا ولی کے سامنے کوئی ویسے ہی آ کر جھک جائے. یہاں جھکنے سے مراد محبت اور عقیدت ہے سجدہ نہیں ہے. جھک جائے تو وہ تب بھی کرم کر دیتا ہے. اور اگر کوئی یہاں آکڑ خاں بننے کی کوشش کرے تو پھر کبھی کبھی یہ اپنے مبارک جوتوں کا استعمال بھی کر لیتے ہیں. سے اٹھا کر سینے سے لگا دیا کرتے ہیں. میں ابھی سلامی پیش کر کے آیا ہوں اور ہم تو لاہور کو جانتے ہی دادا صاحب کے نام سے ہیں. میرے دادا مرشد سیدی محمد صاحب فرماتے تھے دادا صاحب کے دربار سے ڈاک سیدھی مدینہ شریف جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو وہاں حضرت شیخ ہندی کا مزار ہے. جب نظر لطف و کرم کی شیخ ہندی پر پڑی کر دیا قطرے سے دریا آپ نے یا گنج بخش. تو اب یہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ والے جو ہیں ان کی بولی یہی رہی. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا تھا عامل کی بولی میں اور کامل کی بولی میں فرق ہے. عامل کی بولی پڑھنی ہو تو رقصوں کے پیچھے لگے فلیکس ہے. میں آپ سے مذاق نہیں کر رہا, میں آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں. عامل کی بولی کے لیے رقصوں کے پیچھے لگے فلیکس ہیں. کام ہو کر رہے گا, محبوب قدموں میں نوکری مل کے رہے گی, انٹرویو میں کامیابی, بیرون ملک کی نیشنلٹی, ہر شے مل کے رہے گی. یہ ہے وہ لوگ کہ جو مال بٹورنے کے لیے اس طرح کی بولی بولتے ہیں. لیکن کامل کی بولی کیا ہوتی ہے؟ میرا رب بھی کرم کرے. مہربانی فرمائے. ہمارے علاقوں میں عامل اتنے ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں کامل بھول گئے ہیں. عاملین کی اتنی بھرمار ہو گئی کہ اب ہم کاملین کو بلا بیٹھے اور اس چکر میں ہم پیر کامل کی بجائے اوباشوں اور بدماشوں کے ہتھے چڑھ گئے. وجہ یہ ہے کہ عامل کیا کہتا ہے کہ ہتھیلی پہ سرسوں جما کے دکھائیں گے, اور کامل کیا کہتا ہے جب بھائی 5 ویلے کی نماز پڑھ. آپ کو سبحان اللہ کہنے سے بھی محسوس ہو رہا ہے بڑا ہوتا تھا. کامل کیا کہے گا جی 5 وقت کی نماز پڑھو. نماز میں کیا ملے گا؟ صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے. سید العالمین علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک یعنی قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. گوجرے آگے تو سبحان اللہ کو باقی
کو مثال دی. اور میں ارباب طریقہ سے بھی عرض کرنا چاہوں, مجھے یاد ہے میں نے 2 سال پہلے بھی اس نقطے پر تھوڑی سی معروضات پیش کی تھی, مجھے یاد ہے. عاملوں کے چکر میں پھنس کر کاملوں کی نسبت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں لوگ. نواں نواں بابا لبنا, نواں نواں پیر لبنا. جس نے اپنے کانندے چھوڑے ہوتے ہیں جال میں پھانسنے کے لیے. سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ حضور داتا صاحب کے بھی پیروں میں سے ہیں اور سرکار غوث اعظم کے بھی پیروں میں سے. اتنی بڑی ہستی ہے حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ. ان کا ایک مرید تھا, حاضر ہونا چھوڑ دیا. ایک دن فرمایا وہ سنی نہیں آتا. مریدوں نے پوچھا پیر بھائیوں نے کہ حضرت صاحب آپ فرما رہے تھے. انہوں نے کہا مینو جنید کو ان جان کی لوڑ ہے, اسی ہوں آپ ہی منزل سے اپڑ گئے ہیں. روز جنت کی حوریں آتی ہیں, سواری پر بٹھا کر مجھے جنت میں لے جاتی ہیں, جنت کے ناز و نعمت دکھاتی ہیں, پھر رقص و سرور کی مذہب سجتی ہے. میں جنت کے رنگ و نور کو دیکھتا ہوں. جنید کو کیے اور ساڑھے کو نہیں بڑا ہو جائے. مرید نے آ کے بتایا کہ حضور وہ تو یوں کہہ رہا ہے. سید الطائفہ مسکرائے, فرما اس کو جا کر اتنا کہہ دو کہ جنید پاک فرماتے ہیں اچھا واسطہ راجت سے بھی ہے, پر آج رات جب حوریں جنت میں لے جائیں اور تو مکمل ہی جنت میں پہنچ جائے تو ایک بار لاہور شریف پڑھ لینا. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. جب وہ اپنی جنت میں پہنچا جو اس کے نزدیک تھی, اس کو یاد آیا کہ حضرت نے پیغام دیا تھا لاہور شریف پڑھنا. اس نے لاہور شریف کو پڑھا, یکدم روشنیاں بجھ گئیں اور اب دیکھا تو گندگی ہی گندگی تھی جسے جنت سمجھ رہا تھا. روڑی اور بیابان تھا. وہ چڑیلیں تھی جنہیں حوریں سمجھ رہا تھا. جنات نے اس کے سامنے شیاطین نے ایک الگ جہاں سوار کے پیش کیا تھا. روتا دھوتا دوڑا پھر حضرت جنید کی خدمت میں قدموں میں سر رکھ دیا. فرمایا دیکھ رہے ہیں جنت. ولی کا کام کوٹھی دلوانا کوئی نہیں, پیر کا کام 40,000 والا پہلا نمبر پاؤنڈ کا لگوانا کوئی نہیں. پتا جڑا ہے کہتا میں سبحان اللہ کھانا شو بھی دیا, میں لوڑ بھی کوئی نہیں, میں لوڑ بھی کوئی نہیں. گھر تو سچی کرنی چاہیے. سمجھا نہیں کہ وہ پرائز بانڈ کا پہلا انعام لگوا دے, لبکی کمیٹی نکلوا دے. پیر کا کام یہ بھی کوئی نہیں ہے کہ آپ کو بخار چڑھا ہے تو وہ ٹھیک کر دے. بخار ٹھیک کروانا ہے تو ڈاکٹر کس لیے نہیں سمجھ آئی نا. میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس پرین کی گولی کو پیر مانیے, سر درد بھی دور کرتی ہے, بخار بھی دور کرتی ہے. یہ تو تماشا ہے. پیر کا کام یہ ہے ہاتھ پکڑ کر رب سے ملا دے, بھٹکے ہوئے کو صراط مستقیم پہ چلا دے. خواجہ خواجہ سلطان الہند معین الحق الدین سردار غریب نواز رحمہ اللہ نے 10-15 سال اپنے مرشد انور و اقدس سرکار عثمان ہرودی کی خدمت کی. مرشد کا سامان سر پہ ساتھ اٹھائے کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. اتنے سال خدمت کی تو مرشد نے فرمایا حسن, خواجہ صاحب کا نام حسن ہے, حسن بس منزل پہ آنے کا وقت آ گیا, چل میرے ساتھ حج پر. غور سے سنیے گا والدین شریف آستانے پر آنے والوں, علی کے چراغ کی روشنی میں بیٹھا گفتگو کر رہا ہوں. علی کے
روشنی میں بیٹھا گفتگو کر رہا ہوں اور جسے مجتبیٰ جیسا انیس مل جائے، اب آپ سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں نے شاہ صاحب کی نظر جملہ کر دیا، مجتبیٰ جن کے انیس ہوں پھر اسے کس کی ضرورت ہے؟ سبحان اللہ ہے توجہ آپ کی؟ سبحان اللہ۔ خواجہ صاحب حج پر لے گئے اور حج پہ لے جا کر آب سر کے نیچے، سوری برنالہ رحمت اسے کہتے ہیں، اس کے نیچے کھڑے کر کے کہا، اور سے سننا پیر کا کام، خواجہ معین الدین چشتیہ سلسلے کے تاجداروں میں سے ایک، سمجھ رہے ہیں؟ سرکار نے کیا کیا؟ حضرت معین الدین کا ہاتھ پکڑ کے کہا، مولا حسن سے میں راضی ہوں۔ خواجہ صاحب کا نام حسن ہے، یہ میرا مرید ہے، میں اس سے راضی ہوں، اور آج اسے تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول کر لے۔ کان کھول کر ایک صدر سن لیجئے، پیر کا کام نہلا دہلا کر اور صاف کپڑے پہنا کر مولا کے حوالے کر دینا۔ یہاں شوق کا گھروں نے کہا مہینے بعد آؤ، سال بعد آؤ، بکرا دو، دانوں کا بورا دو، 500 روپیہ نذرانہ دو، تھوڑی بھی خیر ساڑی بھی ہے۔ بھکاریوں سے سودا کرو گے ایمان کا تو بھکاری بیچ ڈالیں گے، بادشاہوں سے سودا کرو۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ سے؟ بھکاری کون ہے؟ کہ جس کی نظر یہ جیب کے اوپر کے حصے اور پھر قمیص کے پچھلے حصے کے درمیان والی جگہ پر ہوتی ہے، بھکاری۔ اور بادشاہ کون ہوتا ہے؟ جو جیب کے اس حصے کو بھی چیر دے، کپڑے کو بھی چیر دے، بنیان کو بھی چیر دے، اور پھر اندر والی جیب کو دیکھے۔ اس لیے تماشا مت بنائیے میرے بھائیوں، میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، بیعت ہونے کا مطلب بک جانا ہے، اور جو بک جائے، اب آپ دیکھو یہ پھول آئے تھے، جو بھی خرید کے لایا، جب خرید کے شاپر میں ڈل کے سائڈ پہ ہو گئے، کوئی آ کر گئے میاں یہ پھول دے دو، تو پھلواڑی کیا کہے گا؟ یہ بک چکے ہیں۔ پتا چلا جو بک جائے پھر اسے دوبارہ بیچا نہیں جاتا، بولی کوئی کتنی ہی لگا دے۔ بیعت ہونے کا مطلب بک جانا۔ زنخڑوں کا کام ہوتا ہے ہر جگہ رقص میں شامل ہو جائے، مرد کا کام ہوتا ہے جمے کا جمع رہے، ٹکے کا ٹکا رہے، ٹکے پہ مت ٹکے، ایک در پکڑیے، مضبوطی سے پکڑیے۔ رومی کشمیر نے کہا تھا، اور کیا خوب کہا تھا، مرشد دوانے ہوتے محکم لائیے جو کام، نوے نوے نا یار بڑھائیے وانگ کمینے آلو کا۔ وزیر نے کہا سونا چاندی لے لیجئے، مجھے آنکھیں دے دیجیے، آگے واپس آگے ہو، مجھے آنکھیں دے دیجیے۔ درویش نے کہا میں کون ہوں نہ کھان دینا یہ عاجزی ہوتی ہے۔ یہ آپ کو فرق سمجھا رہا تھا، عاملوں کے اشتہار پڑھ پڑھ کے کاملوں کو اس کسوٹی پہ مت رکھو۔ کامل سے تو یہ بھی نہیں کہنا چاہیے ملک کا کیا کام ہے، پیر سے کہتے میرے فلانا مسئلہ ہے تمیز دیتے ہو، اس کا کام ہے صرف مسئلہ بتایا۔ چلیے اس کا کام صرف مسئلہ بتایا۔
تجویز مان کر تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا علاج یہ تو نگاہ جانے کے علاج کیا ہے. اتنا سیاح ہے تو خود طبیعت کیوں نہیں لکھتا؟ طریقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. بس جی بس بیٹھیں گی آپ کی توجہ رکھیے. میں نہیں دے سکتا بھائی، اللہ نے کرنا ہے. نہیں یہ سونا چاندی سب تمہیں دے دیں گے. آستانہ یا والدوں شریف حاضری دینے والوں، یہ وہ آستانہ ہے پاکستان کے آستانوں میں کہ جہاں پر حضرت شاہ صاحب کے آباء و اجداد، آج آپ کے والد اقدس کا عرس بھی ہے، دادا جی کا عرس بھی ہے، ایسے ہی ہے نا. یہ وہ ہمارے اسلاف گزرے ہیں کہ جنہوں نے ہر غریب کو مدینے کے چاند کی سنت کے رنگ میں رنگے جانے کا مشورہ بھی دیا ہے، تعلیم بھی دی ہے، تربیت بھی دی ہے. آپ ذرا غور سے سنیے آستانوں کا نام. حدیث صحیح مسلم شریف کی. اس مرد صالح نوجوان نے کہا اکھاں تیریاں ٹھیک ہو جانیاں نے ہو بھی جان گیاں پر مول سی کوئی اور لینا ہے. دیکھنا طرف پیرا تک کم مول سی کوئی اور لینا ہے، پیسے سی کرنسی کوئی اور لینا ہے. ارتھات کوئی اپنے واپس نہیں. وزیر نے کہا کہ کیا مول لیں گے آپ؟ اس نے کہا جب تجھے آنکھیں مل جائیں، آنکھیں ملنے سے پہلے بھی نہیں کہتا کہ مان لینا، جب تجھے آنکھیں مل جائیں سودا کر لے کہ جس رب کو میں مانتا ہوں. بولیں گے تمہیں اگلا جملہ کیسا؟ جس رب کو میں مانتا ہوں بس میرے رب پہ ہی مان لے، سادہ سودا ہی سودا پورا ہو جائے گا، مول بھی پورا ہو جائے گا. یہ ہے ولیوں کا ایگریمنٹ، یہ ہے اولیاء کا ایگریمنٹ، صلحاء کا ایگریمنٹ. سمجھ رہے ہیں؟ کہاوت ہے اندھے کو کیا چاہیے دعا کے. اس نے کہا چل ٹھیک ہے جناب رکھا دیتے ہو، نہ مانگی نہ مانگی. مرد صالح نے دعا مانگی، پھوکا مارا، نہ پٹی نہ آپریشن نہ وقت کا انتظام. بس ادھر نظر اٹھی نظر پر اور نظر ہو گئی. میرے دادا مرشد فرمایا کرتے تھے پہلے بندے کی نظر لگ جائے کہ بیڑا غرق ہو جاتا ہے، کہ کسی اللہ علیہ کی نظر لگ جائے کہ بیڑا پار ہو جاتا ہے. نظروں میں سب کچھ، نظروں میں خیر آنکھیں بحال ہو گئی. اس نے کہا میں ایمان لایا تیرے رب پر. تو جن کل کمائی ولی کی یہ ہوتی ہے، ایک کو اور آ گیا ہے. ایک کو اور آ گیا. کون؟ جڑا ساڈے رب کو منن والا ہو گیا. اگلے دن وزیر بادشاہ کے محل میں جا کے اپنی مقررہ کرسی پر بیٹھا اور دائیں بائیں پورا ٹھیک دیکھ رہا تھا. بادشاہ بھی آیا جو خدائی کا دعوے دار تھا. اس نے کہا وزیر صاحب آنکھیں کدھر سے آ گئی؟ اور تجھے دربار شریف کے نام بولے تو میں نے کچھ بھی نہیں آ سکتا، پہلے سن لینا. اس نے کہا میرے اللہ نے دی ہیں. تو جی یہی وہ جملہ تھا جو ہلا کے رکھ دیا بادشاہ کو. میرے رب نے دی. اس نے کہا رب تو تیرا میں ہوں. نہ ابھی پریکھے کوئی نہ رہے، تیرا تو میرا ہی کوئی رب ہے، تو رب رب کوئی نہیں. تیرے اور میرے رب نے مہر کی ہے، مجھے آنکھیں عطا فرمائی ہیں. اشرا پکڑو وزیر کو، اس کی جرت ہمارے ہوتے ہوئے دوسرے کو خدا مان رہا ہے. پکڑو اس کو. پکڑا، مارا پیٹا. اس نے لڑکے کا نام لے دیا، مرد صالح کا، اس نوجوان کا، ولی کا. لڑکے کو پکڑا اور پھر اسی کے ذریعے سے وہ بابا پکڑ لیا جس بابے نے اس راہ پہ لگایا.
بابے کو کہا آرے سے 2 ٹکڑے کر دیں گے، انکار کر اپنے رب کا اور ہمیں رب مان۔ اس آخیا جب اس ہی رب مننا چھڑ دیتا پھر اس جین کا سواد بھی کی رہ جانا ہے۔ یہ زندگی تو موت سے بھی بدتر ہے جس میں مولا کی یاد نہ ہو۔ چیر دو، حدیث میں ہے کہ آرے سے 2 ٹکڑے کر دیے، وزیر کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ سب سے زیادہ غصہ بادشاہ کو اس مرد صالح پر تھا کہ تینوں تے کلیا سی جادو سکھڑ، تو نویں کام کر لیا ہے، لوگوں کو اور کوئی دسن لگ گیا ہے، چھوڑ دے۔ نوجوان نے مسکرا کے کہا تو کیا سمجھتا ہے کہ میں کسی اور رستے کا راہی ہوں؟ جس سچے رب کو مان کر ان دونوں نے جان دی ہے، میں بھی آمادہ ہوں، حاضر ہوں، تیار ہوں، میں نے نہیں ماننا۔ بادشاہ نے کہا پھر تینوں سے انج بھی کوئی نہیں مارنا، انج مارنا ہے کہ دنیا والے واسطے عبرت ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے، سپاہیوں کو کہا پکڑ کے لے جاؤ پہاڑ کی چوٹی پر، اور پہاڑ کی بلند و بالا چوٹی سے ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو نیچے پھینکو، لڑکتا لڑکتا گرے، جھٹکے لگے، ہڈیاں ٹوٹ جائیں اور اس کا وجود بکھر کر ارد گرد گر جائے، پھر مجھے سکون ہوگا۔ اس مرد صالح کو بادشاہ کی سپاہی پکڑ کے لے گئے، ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے، اور میرے آگے کھڑا تو سا اور شریف جان والے ہو۔ نوجوان نے اوپر دیکھا اور یہ کہا کہ مولا دیکھ کی ہوتا پہ ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں تھوڑا جا اپنے تے جبر کر کے وہ منی جا تے تیرے واسطے بھی ایک دن آئے گا کہ جب وہ آکے گا ہوں تو سنا تیری بھی منی جائے۔ کمزور آواز شفا خانہ تو ہے والٹن شریف، پر نیو اسپتال نہیں ہے جہاں بولنے کی پابندی ہو۔ سمجھنے آپ عرب یہ کرنا چاہتا تھا، اس نے عرشوں کی طرف دیکھا، الہ العالمین یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسی وقت زلزلہ آیا، سارے سپاہی لڑک کے مر گئے، لڑکا خرامہ خرامہ پہاڑ سے نیچے اترا تو نسیا کوئی نہیں، سیدھا بادشاہ کے سامنے۔ اس نے کہا وہ کدھر گئے جو تجھے پکڑ کر لے گئے تھے؟ مرد صالح نے کہا وہ وہیں گئے ہیں جہاں تو مجھے بھیجنا چاہتا تھا۔ نئی ٹیم منگوائی، کہا بچھاؤ، ہاتھ پاؤں باندھو، گہرے سمندر میں لے جا کر اس کو پھینک دو، مچھلیوں کی خوراک بن جائے۔ لے گئے، بیچ پانی کے پہنچے تو پھر عرشوں کی طرف دیکھا، مولا بیگ میں نلکی ہوتی پئی، سمندر میں دنیا نہیں آئی، سارے سپاہی ڈوب کے مر گئے، اور یہ تختے کے سہارے کنارے پر پہنچا، سیدھا بادشاہ کے سامنے۔ بیٹی مزے والی گل ہونی، جانا پھر ہوتے ہی گئے۔ ہاں جی وہ کتنے گئے؟ انہوں نے کہا جی اتنے گئے کہ تو سب کرنا سی، ڈوب گئے۔ اچھا بادشاہ صاحب پکڑ کیا کریں اس کا؟ انتہائی نازک موڑ ہے جس گفتگو کے مرحلے میں ہم پہنچے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم و خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ نوجوان نے، مرد صالح نے، اللہ والے نے کہا مجھے مارنا چاہتا ہے؟ کہاں؟ انہوں نے کہا پھر تیرے مارے میں کوئی نہیں کرنا۔ جڑے دل والے پاسے بیٹھے ہو، میں تو کہہ رہا تھا کہ دل بیٹھ گیا ہے، دل تو ہے، اور میرا امام کہتا ہے دل ہے وہ دل میری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان ہے۔ گرامی قدر حضرات غور فرمائیے گا، اس نے تیرے فقیتیا کہ میں کوئی نہیں مرنا، یہ مارنا ہے کہ طریقہ بھی ساڑھے پڑھو سے ہم بتائیں۔ عشق بڑی چیز ہے اور عشق ہی سب کچھ ہے۔ دیکھیے حضرت عشق کیا کرتا ہے۔ لڑکے نے کہا کہ مجھے سولی پہ کھڑا کرو، کمان میں تیر رکھو، پیشانی کا نشانہ تاکو اور منہ سے پڑھو بسم ربی ھذا غلام۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، پنجابی میں کر دوں تاکہ آپ عربی میں صحیح سبحان اللہ کہہ لیں، پنجابی میں کر دوں، اس لڑکے دے رب دے نا تو شروع، اس ربی ھذا غلام، اس منڈے دے رب دے نا تو شروع۔
وہ جو بسم اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کے نام سے شروع. اس لڑکے کے رب کے نام سے شروع. انہیں کہا ایک ہے کہ میں تیر مار ساڈا بھی کام ہو جانا ہے تیرا بھی ہو جانا ہے. شاہ صاحب اللہ آپ کی نظر یہ جملہ ہے, یہ میں نے اپنی طرف سے جملہ کہا کہ ساڈا بھی کام ہو جانا ہے, لیکن یہ نظر آتا ہے کہ اس کی مراد یہی تھی. انہوں نے کہا جناب تہاڈا کام کی ہو جانا ہے. انہیں کہا اے جو چاہتا ہے نا کہ سانو مکا کے تے پھر رب دا نام لینا والا کوئی نہیں رہنا, وہ تینوں ہونے ویخ پینا ہے. تے ساڈا کام یہ ہونا ہے کہ ساری زندگی یہ کہتا رہا ہے کہ میں خدا ہوں, پر میں بھی ہوں مردیاں مر جانا ہے, یہ منہ تو اپنے رب دا نام ضرور رکھنا ہے. تاکہ نشانی عبرت بنا دیا جائے, سولی پہ چڑھائے, سب کے سامنے قتل ہو, تاکہ آئندہ اس کی سلطنت کی چھایا کے نیچے کوئی کسی دوسرے کو خدا ماننے کا دعویٰ نہ کر سکے. توجہ ہے آپ کی, آپ نے میری طرف دیکھنا ہے, کیونکہ میری سیٹوں والوں کو میں بہت غور سے دیکھتا ہوں, برآمدے والے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں. یہ نہ ہو رہنے کو یار نے دوہرا مقام بنایا, ہم گئے ادھر سے وہ ادھر سے نکل گئے. آگے بیٹھنا ہو تو آگے بیٹھنے کی ذمہ داریاں بہت سخت ہوتی ہیں. اور ابھی تک آپ کے کیمرے ٹھیک نہیں ہوئے, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں. ہاں سیدھے کیجیے کیمرے. توجہ ہے کیا حضرات؟ سب لوگ اکٹھے ہوئے, لڑکے کو سولی پہ کھڑا کیا گیا. مزہ نہیں آ گیا کہ خدائی کا جھوٹا دعوے دار تیر کمان میں رکھ کر سچے رب کا نام لے رہا ہے. اس نے رب کا نام لے کر تیر چھوڑا, نوجوان کی پیشانی میں لگا, نوجوان نے شہادت کا جام کیا, لیکن پیغام نہیں ختم ہوا. سارا مجمع بول اٹھا, ہم بھی اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے, ہم بھی اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے, ہم بھی اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, عظمت مصطفیٰ, عظمت اولیاء, شہنشاہ مولانا شریف. سید زادوں کے آستانے پر بیٹھے ہو, اس ریت کی ایک بات دو لائنوں میں سنانے کی کوشش کرنے لگا ہوں. وقت بہت ہو چکا اور وقت وہی ہے جو ذکر دانا میں گزر جائے, وگرنہ اس وقت کی کوئی وقت نہیں کہ جس میں یار کا دھیان نہ ہو. بیائنی ہی یعنی یہی دستور روا رکھا یزیدیوں نے کہ آل اطہار کو شہید کیا, شہادت کے بعد اجسام شریفہ پہ گھوڑے دوڑائے, سید عرش مقام کے سر کو تن سے جدا کیا, نیزوں پہ ڈانگا, کربلا سے کوفہ, کوفہ سے دمشق تک نیزوں پہ سر بلند کر کے لے گئے. چاہتے کیا تھے کہ لوگوں کو دکھلایا جائے جو یزید کے آگے سر اٹھائے گا اس کا انجام یہ ہوگا کہ سر کاٹ دیے جائیں گے, گھر لوٹ لیے جائیں گے. پر نظر والے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا امام کا سر نیزے پر ہے, دیکھ نہیں رہے کہ امام کیا کہہ رہے ہیں, اور کیا کہہ رہے ہیں, کہا امام کہہ رہے ہیں لوگوں میں جیت گیا. اب میں آپ سے بولنے کی اپیل نہیں کر سکتا, اب کوئی دستور نہیں کہ آپ سے اس یہاں پر خیرات مانگی جائے کہ آپ لوگوں میں جیت گیا. فرات کی لہریں ہار گئیں, ہمارے خشک ہونٹ جیت گئے. بادشاہ کی بادشاہی اور اس کی فوج و سپاہ اور نیزہ و تلوار و تفنگ ہار گئے. مدینے کے پردیسی جیت گئے. ظلم ہار گیا, صابروں کا صبر جیت گیا. توجہ رہے, ٹائم آئیں گے دیکھنا. ظلم
صبر جیت گیا. کہا امام سر اقدس وجود مطہر سے جدا ہے، آپ کیسے جیت گئے؟ تو اہل معرفت نے کہا دیکھو حضرت امام کا سر نیزے پر بلند ہے اور یہ اونچا سر کہہ رہا ہے لوگوں جنہوں نے سر کاٹا ہے ان کے سر اب بھی نیچے ہیں، جس کا سر کٹا ہے اس کا سر آج بھی اونچا ہے. استاد زمن مولانا حسن رضا نے کہا تھا سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند اور اونچی کی خدا نے عز و شان اہل بیت. مجھے وقت کا مکمل احساس ہے، میں بہت جلد مضمون کو کلوز کرنا چاہتا ہوں. وہ چاہتا تھا لڑکا ختم ہو جائے گا، رب کا نام کوئی نہیں لے گا، پر سارا علاقہ کہنے لگا ہم نے رب کو مان لیا. جملہ سنیے گا، یہ چاہتے تھے کہ سر کٹ گئے، اب کوئی کھڑا نہیں ہوگا، اس گھر کا نام نہیں رہے گا، اس گھر کا چراغ بجھا دیں گے. والدین میں علی کے چراغ سے روشن ہونے والوں تمہیں سمجھ نہیں آتی چراغ بجھانے والے کدھر گئے، اور جن چراغوں کو بجھا رہے تھے آنکھیں کھول کر دیکھو روشنی آج بھی موجود ہے. پر امام کا سر گرجے میں پہنچا، پادری نے کلمہ پڑھ لیا. ایک روایت میں ہے کہ ہونٹوں سے ذکر الہی کو سن کر یہودی نے کلمہ پڑھ لیا. گویا امام نیزے پر موجود ہو کر بھی کلمے پڑھا کے کہتے ہیں یزیدیو وہ تم ہو جن کا نشہ ختم ہو جائے گا، ہم عشق والے ہیں. تلوار نیام میں ہو تو اس کی تب بھی پاور ہوتی ہے، اب تو نیام سے باہر آ گئے ہیں. ہماری کاٹ کو بھی دیکھتے جاؤ اور ہماری چمک کو بھی دیکھتے جاؤ. کیسے مٹا سکتے ہیں؟ میں 2 بار حاضر ہوا ہوں وللہ الحمد کربلا معدہ مشرفہ براستہ بغداد شریف، میرا محی الدین کے در کی خیرات. سمجھ رہے ہیں؟ کیا بات. یقین مانیے امام کا پرشکو مزار، بلند مینار، سونے کا کام، مزار کی چادر پہ جڑے ہیرے جواہرات، امام کے مزار کا صحن، اس کی وسعت، لاکھوں زائرین کا ہجوم، برستا ہوا رنگ و نور. صرف 2 منٹ یہ لائن والوں کو روکیے گا یہیں پر، میں جملے شاہ صاحب کی نقل کرنے لگا ہوں اور آپ بھی اسی برکت سے سماعت کر لیجیے گا. جملے یہ ہیں شاہ صاحب آپ کی نظر. یقین مانیے بناوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس گھر کو دل سے ماننا چاہیے، بناوٹ سے ماننے کی ضرورت نہیں ہے. یقین مانیے سید کا عالی شان مزار اور روضہ اطہر کی مقدس جھاڑیاں اور وہاں کی جاہ و عظمت پکار کر کہہ رہی تھی کدھر گئے وہ جو ہمیں مٹانے آئے تھے. 22,000 کی فوج فرات پر پہرے، چاہتے تھے کہ ہمیں ختم کر دیں. کدھر گئے ہمیں ختم کرنے والے؟ علی کا بیٹا تو آج بھی کربلا میں بیٹھا. کون ختم کر سکتا جو ہے کون ختم کر سکتا؟ اور میں قربان جاؤں حضور کی عطاؤں پر. مولا علی کو نجف میں بسا دیا، نواسے کو کربلا میں بسا دیا اور بتا دیا کہ پھول جہاں بھی ہوتا ہے خوشبو دیتی ہے. نہیں سمجھے نا میں آپ سے کیا کہوں. اور اگر یہ ایک سطر آپ نہ سمجھیں اور نقش بندی ہو کر نہ بولیں تو پھر دعا کروں گا کہ نقش بن جائے بلکہ منقش ہو جائے. جملہ سنیے گا، علی کو نجف میں بٹھا دیا، نواسے کو کربلا میں بٹھا دیا تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے ہمارے
سب کو پتا چل جائے کہ جن کو ساتھ لٹایا ہے وہ بھی غیر نہیں اپنے ہیں۔ اختتام پہ لے جا رہا ہوں، مجھے شاہ صاحب نے کھلا وقت دیا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ وقت بہت ہو گیا۔ اس نے بادشاہ نے کہا ان کا تینوں منڈے کا انجام کا نہیں پتا، انہیں آخیا ویخ کے کلمہ پڑھے ایسی جڑا کتاباں نال پڑھے جڑا ایڈے سواد نال جان دے گیا ہے کسی دے نام ہوتے وہ نہ آنا کتنا سونا ہونا ہے کہ متھے تے بل بھی نہیں آیا تے پسینہ بھی نہیں آیا تے تھڑکیا بھی کوئی نہیں تے کابریا بھی کوئی نہیں۔ بادشاہ نے کہا خندقیں کھودو، اور سورہ بروج میں اصحاب الخدود کا ذکر ہے، گھاٹی والے وہ یہی ہیں، گھاٹیاں کھودو، خندقیں، ایندھن بھرو، لکڑیاں، آگ جلاؤ، جلا دی۔ یہ ایک دن کا کام نہیں تھا، اسٹیج جڑی ہوئی تھی، ہفتوں لگا کر خندقیں کھود کر آگ بھر دی گئی، لکڑیاں ڈال دی گئی، اور بادشاہ اور اس کے وزیر اونچے مسند پر بیٹھ گئے، کہا ایک ایک کو سامنے لاؤ، گایا جاتا ہے مینو مننا ہے کہ نہیں مننا، تو انہوں چھڑنا ہے کہ نہیں چھڑنا، سوال یہی تھا مینو رب مننا ہے کہ نہیں، تو انہوں چھڑنا ہے کہ نہیں، انہیں کہا تو ہے ہی نہیں تینوں منی ہے کہ جدی پشتی مسلمانوں یہاں لا الہ الا اللہ کہنا کیا مشکل ہے، چس تے اوتھے آئی ہے۔ ابھی کے نام مسلم کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے تو نہیں تھے، ابھی کے کلمہ پڑھے ہوئے، ابھی 2-3 ہفتے پہلے مرنا ہے کہ نہیں، انہوں نے کوئی نہیں مرنا، نہ کا شٹ دیا چلو کا شٹ۔ ہائے 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 ہائے، کریم فرماتے ہیں اسی کیفیت میں ایک ایسا عجب موقع آیا، ایک عورت دودھ پیتے بچے کو سینے سے لگائے ہوئے، ہائے ہائے 2-4 ہفتے، یہ میں سمجھانے کے لیے لفظ 2-4 ہفتے بول رہا ہوں، بالکل قلیل مدت پہلے کلمہ جنہوں نے پڑھا ان میں سے ایک عورت، دودھ پیتا بچہ سینے سے لگایا اور اس سے بھی بولا مرنا ہے کہ نہیں، میں کہا میں نہیں مرنا، انہوں نے شک دیا بچہ۔ ایک تو عورت ہے، اوپر سے ماں ہے، پھر اکیلی نہیں ہے، وہ دودھ پیتا بچہ سینے سے گرا ہے، ہر پیر اس کا موت کی طرف بڑھ رہا ہے، قدم بوجھل تھے، دل و دماغ پہ غم تھا، میں بھی تو جاؤں گی میرا لال بھی جائے گا، میرا لخت جگر بھی جائے گا، قدم بڑھتے رہے، میں شاید بیٹھ کر کے کوئی ان پاک بی بی پہ الزام عائد کروں، میری کیا اوقات ہے کہ خدا نہ خواستہ وہ بدلنے لگی، یہ نہیں، ایسا نہیں تھا، اللہ جانے وہ کون سا موڑ آیا کہ بوجھل قدموں سے بی بی پاک بڑھ رہی ہے آگ کی طرف، سپاہیوں نے پھینک دینا ہے، کہ اسی دوران ماں کے سینے سے سر لگائے ہوئے بچے نے سر ہٹایا، ماں کی طرف دیکھا، دودھ پیتے ہوئے بچے نے، اور اس نے جو کہا وہ میں آپ کو پنجابی میں ترجمہ سنانے لگا ہوں، اس نے کہا ماں گھبرانی کیوں ہے، تو ہانکتے نہیں، گرامی قدر حضرات، گفتگو کا اختتام چاہتا ہوں، یہ ساری طویل حدیث مفہوم اور سنانے کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ اولیاء کی کرامات صدیوں پرانی ہیں، کل پرسوں کی بات نہیں، اور ساتھ یہ میسج میں نے آپ کو دینا چاہا کہ ولی کرامت دکھائے تو تب بھی بندوں کو مولا کا بنانا چاہتا ہے، کسی کو کچھ دے تو بدلے میں ذات نہیں، ذات الہی کو۔ طریقت اہل سنت کا حسن ہے، طریقت کے نگر میں بہروپیے آ چکے ہیں، وارڈن شریف آستانے سے، اور خصوصاً گرامی قدر حضرت بالا جہاں پیر سید ذیشان المجتبیٰ شاہ صاحب دامہ اقبالہ
کے ذریعے سے جو بیعت ہیں، آپ کے لیے آپ کے پیر کا روپ چہرے پہ داڑھی شریف ہے. جب نماز کا وقت ہو تو آپ نماز پڑھتے ہیں نا، پڑھاتے بھی ہیں نا، بولیں گے. ممبر پہ ڈیوٹی بھی ہے، یہ ممبر پر ہے نا، مصلی پر بھی ہے. یہ تصور ذہن سے نکال دو کہ پیر کا کیا کام ہے کہ وہ مولوی ہو. پیروں کا بادشاہ غوث اعظم دستگیر جامع مسجد بغداد کے خطیب ہیں، مدرسہ نظامیہ بغداد کے مدرس ہیں، آستانہ قادریہ کے پیر ہیں، عراق کے مفتی ہیں. آواز کمزور ہے، تانوں جٹاڑا پی چاہیے. لاہور جس قدم قدم سے غزنویوں نے تلواروں سے سروں کو جھکایا تھا، داتا صاحب آئے، نگاہوں سے دلوں کو بدل کر رکھ دیا. داتا صاحب نے پہلا کام آ کے کیا کیا تلوار میں؟ پیچھے کیڑی شے بنائی، کیڑا آستانہ بنایا، مسجد بنائی. ایڈی بڑی کرامت چھوڑ کے نعرے مار کے سبحان اللہ کے نمی نوٹا دیا کاپیاں چھڑ کے اگلی تک چیتے کوئی نہیں رہتی. تو بنایا بنائی کیڑی شے سے مسجد بنائی. لوگوں نے کیا کہا کہ بابے کی مسجد کا قبلہ نہیں ٹھیک. دادا صاحب آ کے پڑھوائی تھی نماز اس فقیر پیچھے، اس فقیر پیچھے پڑھو نا. حضور نے نماز پڑھائی، سلام پھیرا تو مسجد کی کچی دیوار پر 2020 میں کعبے کا لائیو منظر مباشر ٹی وی پہ دیکھنے والوں، پونے 100 سال پہلے لاہور کی مسجد کی کچی دیوار پر گانٹی بخش فیض عالم نے لائیو براہ راست بیت اللہ کا نظارہ سارے لاہور والوں کو کرایا جو مسجد میں موجود تھے. حضور جنجے شکر پاک پتن گئے، کون سی مسجد بنائی؟ آج بھی وہ چھوٹی مسجد موجود ہے، تو کہتے ہیں مسجد اولیاء. سارے ہی بابے بڑے صغیر کے یا مسجد میں ملتے تھے یا مدرسے میں. قبضہ کرو کہ ہونا ہے. سبحان اللہ. حضرت قبلہ عالم کی جہاں رونق افروزی ہوئی تو شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ بھی پہلے مسجد بنی ہے. وجہ یہ ہے نا کہ ولیوں کا کام بھی ایک سوکھا جا لفظ ہے، ولیاں کا یار بھی ایک، اگر لفظ کہہ دوں یار بھی ایک کاروبار بھی. ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں اپنے کردار سے منفی پروپیگنڈے کو ختم کیجیے، گالی گلوچ سے نہیں. اگر کوئی بدزن ہو گیا طریقت کی دنیا سے تو آپ مریدی کی دنیا میں بتائیے کہ ساڈا پیر سانو نمازاں دا آخدا ہے، ساڈا پیر سانو حضور کی سنت دی عمل دا دسدا ہے، ساڈا پیر سانو مدینے والے بیڑے چ پاڑدا ہے. آج کل نہیں سمجھ کردار. آخری بات، جب تک صوفیہ کہتے ہیں جب تک تو مرید نہیں تھا ذمہ داری کہہ چھوڑ. جڑا کہنا لو جی اج مرید ہو گئے کہ سانو نمازاں معاف، انہاں آخیا آج ہی کہ پھسے ہیں. معافی کیڑی ہوئی؟ کام تے ڈبل ہو گیا. کیڑا ہو گیا جی؟ کہا جب تک تو نسبت والا نہیں تھا ذمہ داری قہری تھی، جب صاحب نسبت ہو گیا ہے ذمہ داری دوہری ہو گئی ہے. کیوں؟ باپ اگر نیک اور مشہور ہو، اس کا لڑکا نلائکی کرے تو لڑکے کا نام لے کر کوئی نہیں کہتا، پہلے پیو کا نام لینا، فلانے کا منڈا انہیں انج کیتا ہے. تو صوفیہ فرماتے ہیں او نلائکا تو کیسا مرید ہے کہ تیری غلط حرکت کی وجہ سے کوئی غیر انگلی تیرے پیر پر اٹھائے کہ فلانے کا ہو کے انج دے کام کرتے ہیں. اور اس میں اچھا جی مجھے 4 لائنیں داخل کرنے کی اجازت بخشیے. حضور فیض عالم نے کشف المحجوب میں لکھا ہے ایک مرید مانتا نہیں تھا اپنے بابے کی، یہ دادا صاحب نے لکھا ہے. ان شوق سے آوارہ گردی کا موٹے کے لفظ. ایک دن حضرت گزرے، آوارہ گرد لوگوں نال بیٹھا ہوا. حضرت نے او بابے
دیکھ کے نس گیا اپنے پیر کو. یہ واقعہ دادا صاحب نے کہا لکھا کہ کشف المعلوم نس گیا. حضرت بڑے پریشان ہوئے. مرشد پاک انہوں نے اس کو شام بلا لیا کہ کلیاں کول بلا کے آخیا مجھے تو کوئی نہیں پتہ نہیں میں یہ جملے سمجھا سکتا ہوں کہ نہیں, آپ کی نظر کر رہا ہوں. کول بلا کے انہوں کلے کو آخیا جے تیرے کو پیڑے کم نہیں مکتے, تیریاں عادتاں نہیں بدلدیاں, تے نکمیاں ساڈے کول بہ کے کر لیا کر, غیراں نو گواہ تے نہ بنایا کر. غیراں تیری گڈی چڑھانی ہے, اساں پھر بھی تیرے تے